السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ ان رسولوں کو ہم نے واضح دلائل اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن کریم اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتلا دیں کہ ان کی طرف کیا چیز نازل کی گئی ہے، اس لیے کہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے آیت نمبر 44 ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیت کریمہ چند دنوں پہلے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 43 سورۃ النحل میں ہم نے آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے اس روئے زمین پر مبعوث فرمائے بھیجے، وہ سب کے سب مرد تھے، انسان تھے، آدمی تھے۔ اور اگر اس بات میں اے مکہ والو تم لوگوں کو کوئی شک ہے تو جو اہل علم ہے اس سے پوچھ لو۔ اس کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے ساری بات واضح کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تاریخی طور پر یہ بات بتلائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول اس روئے زمین پر آئے، سب کے سب انسان، سب کے سب آدمی، سب کے سب مرد، جیسے لوگ زندگی گزارنے والے ویسے ہی پیغمبر بھی زندگی گزارنے والے، وہ بھی بال بچوں والے، سماج میں رہنے والے، سماجی زندگی گزارنے والے، ان کی بھی ضرورتیں ہیں، ان کی بھی حاجتیں ہیں، سبھی چیز بالکل انسانوں کی طرح سے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ مہربانی کی اور ان کو یہ فضل عطا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور پھر فرمایا کہ اگر یہ بات معلوم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ اس کی روشنی میں ہم نے بتلایا تھا کہ علم والوں سے مراد وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے علم کو یعنی قرآن کریم اور قرآن کریم کی تفسیر اور توضیح میں جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس علم کو پختہ طور پر جاننے والے۔ اہل علم سے مراد اس آیت کریمہ میں اگرچہ یہود و نصارہ کے علماء کرام یہاں پر، لیکن یہ حکم عام ہے، جو بھی علم والے ہیں، جو قرآن و حدیث کی جاننے والے ہیں، ان سے مسئلے کو پوچھ کر کے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ کسی خاص عالم کو متعین کر کے اسی سے صرف بات پوچھنا شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے۔ جو علماء کرام ہیں، جو قرآن و حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، جو بھی آپ کے سامنے میسر ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ بالبینات والزبر، یہ جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ان تمام رسولوں کو واضح دلائل اور کتابیں دے کر کے بھیجا۔ بالبینات کا مطلب ہوتا ہے واضح دلائل کے ساتھ، اور زبر یہ زبور کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کتاب۔ زبور کا مطلب ہوتا ہے کتاب، زبر اس کی جمع یعنی کتابیں۔ جتنے بھی رسول بھیجے ان کو ہم نے دلائل بھی دیا، براہین بھی دیے اور کتابیں بھی دے کر کے بھیجا تاکہ جو باتیں ہیں اس کو لوگوں کے سامنے واضح کر دے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ یہاں پر ذکر سے مراد پورا کا پورا دین اسلام۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ پورا کا پورا دین اسلام۔ اور پورا کا پورا دین اسلام ہم کو کہاں ملے گا؟ پورا کا پورا دین اسلام ہم کو اللہ کے کلام میں بھی ملے گا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو کہیں بھی دین نہیں مل سکتا ہے۔ کسی بھی عالم کا بتایا ہوا کوئی بات دین نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی بھی فقیہ کی بتائی ہوئی کوئی چیز دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی عالم، کسی فقیہ کی کوئی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو وہ دین ہے، اگر اس کی اپنی رائے ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا۔ ترجمہ میں ہم نے قرآن بتلایا کیونکہ اکثر قرآن کہا جاتا ہے، لیکن ذکر میں صرف قرآن نہیں ہے بلکہ ذکر کا مطلب سمجھنا اور سمجھانا بھی ہے، اور ذکر کا مطلب جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں پر نازل فرمائی وہ سب بھی آتے ہیں۔ ذکر کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور یہاں پر جو ذکر ہے، ذکر سے مراد دین اسلام، اور دین اسلام جو ہے وہ دو چیزوں کے اندر ہے، ایک اللہ کے کلام کے اندر اور ایک نبی کے فرمان کے اندر۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ جو کچھ ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں آپ اس کی وضاحت پورے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لوگوں کی طرف کیا نازل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کیا نازل کیا ہے، آپ لوگوں کو بتلا دیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور و فکر کرنے والے بنیں۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں تھی کہ آپ قرآن کریم کے الفاظ کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیں، خود بھی یاد کر لیں اور لوگوں کو بھی یاد کرا دیں، جیسا کہ آج کل ہمارے سماج و معاشرے میں ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو خالی پڑھ لیا جاتا ہے، اس کو یاد کرا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو علم دین پڑھنے اور پڑھانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں کے یہاں بھی یہی حال ہے کہ صرف قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھا دیا گیا، اس کو رٹا دیا گیا، حافظ بنا دیا گیا، ہو گیا۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں اس کے علاوہ تھیں، جس میں سے ایک ذمہ داری کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کی آیات ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں، آپ اس قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر کے بھی سنائیے اور پھر اس کے معنی اور مطلب کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیجیے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے بیان کر دیے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو صرف پڑھ کر کے لوگوں کو سنا نہیں دینا ہے، خود یاد کر کے لوگوں کو یاد کرا دینا اتنا ہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ یہ جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں، یہ جو آیات ہیں، اس کا اصل مفہوم کیا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے بیان کیجئے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کو سمجھائیے، اگر سمجھ میں نہیں آیا اور کسی نے سوال کیا تو اس کو بتلائیے کہ اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے۔ بیان اور وضاحت، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کریم آپ کی طرف نازل ہوا ہے صرف اس کو پڑھ کر کے مت سنائیے، بلکہ اس کی تشریح کیجیے، اس کی توضیح کیجیے، اس پر عمل کرنے کی حکمت بتلائیے، قرآن کریم کے آیات کا جو مفہوم ہے اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بتلائیے۔ ابھی دیکھیے قرآن کریم کی وضاحت، اس کو اگر سمجھنا ہے تو اس طرح سے سمجھیے کہ قرآن کریم کی وضاحت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ جس نے قرآن کریم نازل کیا ہے اور جس کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا ہے دونوں کے اندر ان آیات کا معنی اور مفہوم متعین نہیں ہو، جب تک اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ فور ایگزامپل، ایک آدمی مثال کے طور پر اس کا نام زید ہے، وہ سامنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پانی لاؤ۔ اب پانی لاؤ، پانی اور لانا، زید کے ذہن میں اور جس کو کہا گیا ہے اس کے ذہن میں اگر پانی لانا کا مطلب اور مفہوم نہیں واضح ہوگا تو کیا اس پر عمل ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر زید سامنے والے کو کوئی حکم دیتا ہے اور حکم دیتا ہے ایسے الفاظ کے ساتھ جس کے الگ الگ معنی نکلتے ہیں، جب تک زید اس کے معنی اور مفہوم کو سامنے والے کو نہیں بتلائے گا تب تک اس پر عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں عمل ہو سکتا ہے۔ زید کسی ایسے لینگویج میں کسی کے سامنے کوئی چیز حکم دیتا ہے اور سامنے والا اس لینگویج کو نہیں جاننے والا ہو تو جب تک زید اس کو نہیں بتلائے گا کیا اس پر عمل کر سکے گا؟ نہیں عمل کر سکے گا۔ یہ قرآن کریم یہی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن کریم بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا اور اس قرآن کریم کے آیات کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو بھی آپ کے ذہن میں ڈالا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ابھی جو ہم نے فجر کے نماز میں جو سورہ پڑھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ دیکھیے آپ قرآن کریم جب ہم آپ کے اوپر نازل کرتے ہیں تو آپ جلدی جلدی مت پڑھیے، جب ہم قرآن کریم آپ کے اوپر نازل کریں تو پہلے ہم کو پڑھ لینے دیجئے اور پھر پیچھے سے آپ پڑھیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کریم کو آپ کے سینے کے اوپر جمع کرنا اور آپ کا پڑھنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اور جو قرآن کریم ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں اس کے معنی اور مفہوم اور بیان کو بھی آپ کے ذہن میں ڈالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کی آیات کو بھی نازل کیا اور اس کا معنی اور مفہوم جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذہن میں اسی وقت القاء کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ اس آیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو یہ حکم دیا کہ جو ذکر ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں اس کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور اس طرح سے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کی تفسیر یہ ہے، اس کی توضیح یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے، اور اس پر اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ اس پورے آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے بعد 3 باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو مسلمان امت ہے، اس امت کے اندر ایک ایسا گروہ بھی ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے۔ اہل قرآن وہ لوگ ہیں جن کا یہ ماننا ہے اور جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے یہ قرآن کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا، صرف اس لیے بھیجا کہ قرآن کریم کو ہم تک پہنچا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پہنچا دیا۔ اب ہم کو آگے اس سے کچھ زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے اس کا رد کیا اور کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف قرآن کو لوگوں تک پہنچانا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ لوگوں تک اس کے معنی اور مفہوم کو بھی پیش کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی اور مفہوم کو بھی وضاحت سے بیان کر دیا۔ قرآن کریم کی آیت نے اس کا رد کر دیا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کی وضاحت اور بیان میں جو کچھ ارشاد فرمایا، جو کچھ لوگوں کو بتلایا، شریعت کی اصطلاح میں اس کو حدیث کہتے ہیں، جو ہمارے ہاں موجود ہے۔ ابھی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ہم آپ کے سامنے کیا بولتے ہیں؟ یہ حدیث سے ثابت ہے، اور جو حدیث سے ثابت ہے وہی صحیح ہے۔ ہم برابر آپ کے سامنے بولتے ہیں کہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے، اور جو حدیث سے ثابت ہے وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے آیات کے معنی اور مفہوم کی وضاحت میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کو حدیث کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا بالکل ویسے ہی واجب ہے جیسا اس قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن کریم کا مقام ایسے ہے اور حدیث کا مقام ایسے ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بالکل واضح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، ایسے کر کے میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا، اور بالکل قرآن کریم کے مثل ایک اور چیز نازل کی، اور وہ کیا ہے؟ یہی قرآن کریم کا معنی اور مفہوم جو حدیث کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عملی تفسیر ہمارے سامنے موجود ہے۔ لہذا قرآن کریم کے اوپر جس طرح سے عمل کرنا واجب ہے، نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا بھی بالکل ویسے ہی واجب ہے۔ اگر ہمارے سامنے نبی کی کوئی بات بتائی جاتی ہے اور ہم اس سے روگردانی کرتے ہیں تو یقین مانیے ہم بہت بڑے گناہگار ہوں گے، بہت بڑے گناہگار۔ تیسری بات یہاں پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی باتوں کا انکار کرے گا وہ گویا قرآن کریم کا انکار کرنے والا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات بتلائی جو قرآن کریم کے معنی اور مفہوم اور تفسیر کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت سے بیان کر دیجئے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ اس پر غور و فکر کرے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی طریقے پر عمل کرنے والا بنائے۔ صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔